الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ مخدوم گرامی وقار حضرت پیر سید مشتاق علی بابا، شہزادگان گرامی، محب محترم حضرت مولانا اشرف رضا صاحب، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہر ایک سفر کی حدوں پہ تھا ایک اور سفر، تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر ہی جانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کچھ یادیں ہیں جن کے سہارے اس عمر میں یہ سفر ہو رہا، اور خدا کرے انہی یادوں کے سہارے زندگی کی آخری سانس تک یہ سفر جاری رہے۔ بہت سن رکھا تھا ہم نے اس خانقاہ کے بارے میں، آج میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، بے پناہ خوشی ہوئی، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا کی تمام خانقاہوں کو یہی طرز فکر اور طرز عمل عطا فرمائے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ آج کا بھرپور تقاضا ہے۔ اگر ہندوستان کی تمام خانقاہیں جن کے دامن میں کروڑوں افراد پناہ لینے والے ہیں، جہاں ہجوم در ہجوم لوگ آتے ہیں، اپنی نظریں گزارتے ہیں، اگر یہ خانقاہیں علمی افلاس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہندوستان سے مسلمانوں کا علمی افلاس دور ہو جائے گا، اور سچر رپورٹ اپنے آپ مر جائے گی۔ ہر خانقاہ سے ایک یونیورسٹی چل سکتی ہے ہندوستان کو، اور سینکڑوں خانقاہیں سینکڑوں یونیورسٹیوں کو جنم دے سکتی ہیں، مگر افسوس کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ کاش خانقاہیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ خانقاہ اور درسگاہ کا رشتہ بہت قدیم ہے، یہ ایک موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا آج، لیکن وقت کا تقاضا اور ضرورت دونوں اس بات کے داعی ہیں کہ میں اپنے مضمون کو مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ یہ مضمون قرض رہا، اللہ نے پھر کبھی توفیق دی تو میں اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں جہاں خانقاہوں میں پوری دنیا کی مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، میری بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ خانقاہوں کو بیدار کروں اور رسوم اور رواج کی سرحدوں کو توڑ کر کے حرکت و عمل کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات گرامی، مجھے یاد ہے کہ خانقاہ کے باب میں ہمارے قائد نے کہا تھا کہ حضور اٹھیے، کچھ کام کریں ورنہ حالات بہت نازک ہیں۔ تو صاحب خانقاہ نے کہا تھا گنبد کی طرف اشارہ کر کے، یہ بابا ہیں جو بچا لیں گے۔ تو انہوں نے انتہائی جوش کے عالم میں کہا تھا، یہ بابا مدینہ طیبہ میں آرام فرمانے والے ان صحابہ سے زیادہ عظیم نہیں ہیں کہ جن پہ ان کی قبروں بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ آپ نہیں بیدار ہوئے تو یہ حالات یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہاں پیدا ہوئے۔ جی میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بہرکیف اپنے اسلاف کی روایات کو علمی بنیادوں پہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل کام کرنا ہوگا۔
بے شک بے شک۔ یہ ایک جہاد عظیم ہے جو ان خانقاہوں سے کی قیادت میں ابھر کر کے پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ باتیں تو میرے عزیز اور قابل احترام استاذ نے فرما دی ہیں اپنی تقریر میں، یعنی مولانا اشرف رضا نے، اور انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ شہزادوں کو وہ تربیت دے کر کے میدان عمل میں اتار رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ جزاؤں سے نوازے۔ میری ملاقات ان سے تھی تو ان کی درسگاہ میں حاضر بھی ہوا ہوں میں، مگر اس جوہر علمی سے واقف نہیں تھا کہ وہ دلوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور روحوں میں اتر جانے والی سادہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اللہ اضافہ کرے، اور پورے ملک میں ان کے دورہ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہاں جو مسجع گفتگو کرنے کا مزاج ہے اور جس طرح سے گفتگو کو غیر ضروری بنا دیا جاتا ہے اور غیر مؤثر بنا دیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کے مؤثر گفتگو کرنے کا سلیقہ ہمیں بھی آ جائے اور لوگوں کو بھی آ جائے۔ حضرات گرامی، میرا موضوع ہے علم۔ علم کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ بھی یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن عظیم میں 82 مقامات پر 82 ٹائم علم اور مشتقات علم اور سینکڑوں مقام پہ مترادفات علم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن اگر کسی بات کا تذکرہ ایک مرتبہ کر دے تو مشیت الہی کی تحریر بن جاتا ہے، لیکن جس علم کا تذکرہ قرآن نے 82 مرتبہ کیا ہے اپنے تمام مشتقات کے ساتھ، علم کے مشتقات ساتھ، یعلمون تعلمون وغیرہ کو لے کر کے، آپ اندازہ فرمائیں تو پھر اس اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور اس کا اعلان علم کے ذریعے سے ہوا۔ نبی تو بہت پہلے تھے، میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی درمیان میں تھے۔ جب دعوت کا فیصلہ کیا مشیت نے اور ان کے نبوت کے اظہار کا مقام آیا تو سب سے پہلے وحی پاک نازل ہوئی، اقرا اے نبی پڑھیے۔ جس قوم کے پیغمبر کو پہلی تعلیم اقرا دی گئی ہو، ریڈ پڑھیے، اس قوم کے لوگ پڑھنے والے نہیں رہ گئے۔ یہ تاریخ کا وہ المیہ ہے جس کے نتائج آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، صرف اقرا نہیں، پڑھنا اس وقت شروع کیا ہے جب آقائے دو جہاں نے جب فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ پتہ چلا صرف اقرا کافی نہیں ہے، بسم ربک کافی ہے۔ اگر دین سے جدا ہو جائے تعلیم تو وحشت بن جاتی ہے، درندگی بن جاتی ہے، تباہی بن جاتی ہے۔ آج دنیا کے شہروں پہ بمباری کرنے والے، ناگاساکی اور ہیروشیما کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے، عراق اور لیبیا اور سیریا اور فلسطین کی زمین پہ خون اور خاک کا کرشمہ دیکھنے والے، یہ جاہل لوگ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایٹم بم بنانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آسمانوں سے آگ کی بارش کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر اس کے ساتھ بسم ربک نہیں شامل ہے، صرف تعلیم شامل ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ دین۔ جب علم سے دین جدا ہو جائے تو وحشت ہے، بربریت ہے۔ یاد رکھیے، آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انسان بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے، انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، انسان سورج کی شعاؤں گرفتار کر رہا ہے، انسان زمان و مکان کی وسعتیں سمیٹ رہا ہے، انسان سیاروں میں نئی دنیا تلاش کر رہا ہے، انسان خلاؤں میں اسٹیشن قائم کر رہا ہے، انسان ایک نئی دنیا کی دریافت میں ہے اور ایک نئی دنیا کا وجود سامنے آ سکتا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یقیناً انسان کو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہے۔ آپ شاید بڑی حیرت سے اس بات کو سنیں گے، پوری دنیا کا انسان ترقی یافتہ ہے، پوری دنیا کا انسان آگے بڑھ گیا ہے، پوری دنیا کا ایک انسان کی ترقی کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انسان ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، انسان ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے۔ انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی یافتہ ہو گئی ہے۔ انسان نے الیکٹرک پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے گیسز پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے لوہے پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گیا،
انسان نے مٹی پہ زور دیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی، انسان نے مٹی کا دل چیرا اور آفتاب اجالا وہ ترقی یافتہ ہو گئی۔ مگر انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج بیواؤں کے نالے نہ ہوتے، یتیموں کی آہیں نہ ہوتی، کمزوروں کا درد نہ ہوتا، آج زمینوں پہ خون نہ بہ رہا ہوتا، آج عراق اور سیریا کی آبادیوں میں بچے تڑپ نہ رہے ہوتے، آج یتیموں کی کثرت نہ ہوتی، آج بیواؤں کی آہیں نہ ہوتی۔ انسان کہاں ترقی گیا ہے؟ انسان تو وحشی ہو رہا ہے، درندہ ہو رہا ہے، خون آشامی کی روایتیں قائم کر رہا ہے۔ انسان ترقی کرے گا تو علم کے ساتھ مصطفیٰ کے نظام کی زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ یہ دینی علم کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ 1492 میں اسپین کا زوال ہوتا ہے۔ زوال کی یہ تاریخ ہمارے زوال کی بھی تاریخ ہے، صرف اسپین کی نہیں، پورے علمی دنیا کے زوال کی۔ 1492 سے پہلے، 15ویں صدی سے پہلے آپ دنیا میں دیکھیں تو خلا ہمارا تھا، آسمان کی وسعتیں ہماری تھی، سیارگان فلک کا علم ہمارا تھا، دریاؤں کی روانی پر سر ہم کر رہے تھے، زمینوں کی تمام وسعتیں ہم نے سمیٹی تھی، پہاڑوں کی بلندیوں قدموں سے ہم نے روندا تھا۔ ہمارے علم نے دنیا کو شعور علم اور ہماری تحقیق نے دنیا کو شعور تحقیق عطا فرمایا تھا۔ دنیا کی درسگاہیں، دنیا کے طالب علم طلیطہ اور غرناطہ کی درسگاہوں میں درخواست لے کے حاضر رہا کرتے تھے۔ میں نے ان درخواستوں کو دیکھا ہے جب برطانیہ کے شہزادے بھیک مانگنے کے لیے علم کی وہاں موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم بھکاری بن کر کے رہ گئے ہیں۔ آج دنیا ہمیں جاہل کہہ رہی ہے، ان پڑھ کہہ رہی ہے، پسماندہ کہہ رہی ہے۔ وہ قومیں جو سب سے زیادہ پسماندہ تھی وہ 7% ایجوکیشن میں ہم سے آگے بڑھ چکی ہیں، اور ہم جو اپنے کو عظیم آبا کی اولاد سمجھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے پسماندہ ہو کے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے روایتوں پہ زور دیا ہے، خانقاہوں کی نقش و نگار پہ زور دیا ہے، ہم نے خانقاہوں کے نذرانوں پہ زور دیا ہے، چادروں کے چڑھانے پہ زور دیا ہے، مگر درسگاہوں کے قیام پہ زور نہیں دیا ہے، دینی روایات پہ زور نہیں دیا ہے۔ ہم نے ان ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جس کی بنیاد پہ قوم کو آگے بڑھایا جا سکے اور قوم کو ترقی دی جا سکے۔ میں نے گزشتہ سال ایک عظیم الشان 5 لاکھ کے اجتماع میں نے کہا تھا کہ ظالموں، جتنی چادریں تم چڑھاتے ہو اپنی ان بیواؤں کی بچیوں کو چادر بنا کے دو تاکہ آبرو بچ سکے اور عزت محفوظ ہو سکے۔ اللہ بے شک بے شک۔ یہ رسمیں بند کرو اور دین کے نام پہ آگے بڑھو۔ یہ ناجائز سرمایہ جو غیر ضروری طور پہ خرچ ہو رہا ہے، اس سرمایہ کو سمیٹو اور کوشش کرو کہ ہمارا افلاس دور ہو جائے، ہماری بے کسی دور ہو جائے، ہماری جہالت دور ہو جائے، معاشرے میں ہم عزت کا مقام حاصل کر سکیں۔ یہ اولیاء کرام مسلمانوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے جلوگر ہوتے تھے۔ بے شک علم کی تحریک ہر ولی کی تحریک تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، نبوت کے اعلان کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے، حضور سید عالم سرور کاش وہ مجمع بیدار مجھے ملتا جو شروع میں ہوتا تو میں وہ فکری گوشے بھی نمایاں کرنے کی کوشش کرتا جو میرے ذہن میں آج کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، مگر یہ رات کے آخری حصے میں اور سوتی ہوئی آنکھوں اور غیر بیدار دماغوں کو وہ بات تو میں منتقل نہیں کر سکتا، کہ وہ ارسال نہیں ہو سکتا فکر کا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بہرکیف آپ نے جو بھی وقت منتخب کیا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا، مکمل طور پہ میں گفتگو کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ تاریخی اعتبار سے عربین پینیزولا جزیرۃ العرب کا جائزہ لیجئے۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے صدیوں تک جزیرۃ العرب 2 سپر پاورز کا غلام رہا، روم اور ایران کا۔ روم اور ایران اپنے اقتدار کی جنگ عراق کی سرزمین پر، سیریا کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر لڑتے تھے، خون مسلمانوں کو بہتا تھا اور اقتدار کی کرسی ان کی سجائی جاتی تھی۔ ان کے اقتدار کی ہر سرخی مسلمانوں کا خون شامل تھا، عربوں کا خون شامل تھا، عرب لوگوں کا خون شامل تھا۔ پیغمبر اعظم اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو یہ کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے اجنبیوں کو نکال دیں، عربوں متحد ہو جاؤ، قومیت عربیہ کا نعرہ لگاتے اور کہتے نکالو رومیوں کو، نکالو ایرانیوں کو۔ مگر اللہ کے رسول تو روم کے بھی ایران تھے اور ایران کے بھی نبی تھے، روم کے بھی نبی تھے اور ایران کے بھی نبی تھے، وہ ساری کائنات کے نبی تھے، وہ یونیورسل پروفٹ تھے۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں
ان کا نام یا تو شخصیتوں پر ہے، یا تو علاقوں پر ہے، یا تو قبائل پر ہے۔ یہودیت کو اس لیے یہودیت کہتے ہیں کہ قبیلہ یہودا میں پروان چڑھی ہے۔ عیسائیت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب مسیح اس کے بانی ہیں، آپ اندازہ فرمائیں۔ بودھ مت کو اس لیے بودھ مت کہتے ہیں کہ بودھ کی طرف منسوب ہے۔ زرتشتی کے زرتشت کے بانی ہے۔ مگر اسلام کا نام نہ مکی مذہب ہے، نہ مدنی مذہب ہے، نہ محمدی مذہب ہے۔ اسلام کا نام جو خود مقرر فرمایا اللہ نے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب آئیے اسلام کی آفاقیت کا جائزہ لیے۔ لفظ آفاقیت بھی چھوٹا ہے اسلام کی وسعتوں کے مقابلے میں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے کے، اسلام کے معنی ہوتا ہے سر جھکانے کے، اسلام کے معنی ہوتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ کے۔ جھک جانے کا نام اسلام ہے، اطاعت کا نام اسلام ہے، فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اور جو چیز اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلم ہے، اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں۔ زمین اطاعت کر رہی ہے وہ مسلم ہے، آسمان اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، سیارگان فلک اطاعت کر رہے ہیں وہ مسلم ہے، کہکشانوں کا نظام اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، دریاؤں کی روانی اطاعت کر رہی ہے مسلم ہے، صبح و شام کا آنا جانا اطاعت کر رہا ہے مسلم ہے، رات کی تاریکیاں جھکی ہیں وہ مسلم ہے، سفید سحر اطاعت کر رہا ہے مسلم ہے، آفتاب خورشید خاور اطاعت کر رہا ہے وہ مسلم ہے، ساری کائنات اطاعت کی ساری کائنات مسلم ہے، خلاؤں کا نظام اطاعت کر رہا ہے مسلم ہے، سیاروں کی گردش اطاعت کر رہی ہے مسلم ہے، یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں تو وہ زمین کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان کے بھی رسول ہیں، وہ خلاؤں کے بھی رسول ہیں، وہ فضاؤں کے بھی رسول ہیں، وہ کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی لیے نبی کو پہچانتا بھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام ایک عظیم دین ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے عربیت قومیت کو نہیں ابھارا، اللہ کے رسول نے عربی عصبیت کو نہیں ابھارا، بلکہ آپ نے دنیا کو دعوت دی کتاب کی طرف۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ دکھا دیں، کوئی ایسی سوسائٹی دکھا دیں جس کی بنیاد کتاب پر ہو، جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی بنیاد تعلیم پر ہو، جس کی بنیاد مطالعے پر ہو، جس کی بنیاد باضابطہ طور پر تحقیق پر ہو اور ریسرچ پر ہو۔ کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس کی بنیاد کتاب پر ہو۔ یہ تنہا اسلامی معاشرہ تھا جس کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی۔ اور عالم یہ ہے کہ سرور کائنات نے جو سوسائٹی قائم کی، جو معاشرہ قائم کیا، وہ کتاب کی بنیاد پر تھا۔ چنانچہ بلال حبشہ سے، صہیب روم سے، سلمان فارس سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی ممبر بن گئے۔ ابو جہل گھر میں تھا اور نکال دیا گیا۔ پتہ چلا ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگی اور ہمارے دماغوں میں علم ہوگا اور ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ کی جولانیاں ہوں گی۔ اگر ہم اس سے خالی ہوئے تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، ذرا سوچئے، عقائد و جہاں جب جلوگر ہوئے تو پورے حجاز میں صرف 70 افراد لکھنا جانتے تھے، 17 افراد۔ لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو 1,24,000 صحابہ کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ نون والقلم کی ایسی واضح تشریح عملاً دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ دور کہ جب اللہ کے رسول نے ہمیں قلم عطا فرمایا تھا اور صدیوں تک قلم کی دنیا پہ ہماری حکمرانی رہی، لائبریریاں بھری رہی، ہمارے تحقیق اور ریسرچ کو دنیا باضابطہ بنیاد بناتی رہی، لیکن آج ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں رہ گیا۔ اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو، بہت پہلے ہم نے کہہ دیا ہے، اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں۔ لوح و قلم کی مملکت بیچ کے آپ نے غیروں کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خلاؤں میں پرواز کر کے خون برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، زمینیں تباہ کر رہے ہیں۔ لوح و قلم اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ خلاؤں میں پرواز کرتے، مگر خون نہ بہاتے، پھول برساتے۔ اس لیے کہ نبی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، کسی آبادی کو تباہ کریں اور کسی کو برباد کریں۔ بے شک آپ نے دین سے علم سے علیحدگی اختیار کی، دیوانگی رہ گئی اور وحشت رہ گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ حضرات لوٹ جائیے ماضی کی طرف۔ جس قرآن نے آپ کو عظمت عطا فرمائی تھی، جس قرآن نے بلندی عطا فرمائی تھی، جس قرآن نے آپ کو کائنات پہ غلبہ عطا فرمایا تھا، جس قرآن کی تعلیم نے آپ کو سمندروں پہ غلبہ عطا کیا تھا، جس قرآن پاک کے نظام زندگی کے سامنے پہاڑوں کی بلندیاں جھکی ہوئی تھی،
دشت و دشت سے دریا میں نے چھوڑے ہم نے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے کہا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ آج ہم کہاں کتنے رسوا ہو چکے ہیں قرآن پاک کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان نثار اپنی۔ وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری رسوائیوں کا سبب قرآن سے دوری ہے، قرآن سے جدائی ہے، قرآن سے کے نظام سے انحراف ہے، قرآن پاک کے آئین زندگی اور طرز حیات کو نہ چھوڑ دینا ہے، جس کی بنیاد پہ آج ہم رسوائیوں دو چار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت رفتہ ہمیں مل جائے، اگر ہمیں چاہتے ہیں بقار رفتہ واپس آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ ہمیں عظیم ناموں سے یاد کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہو، تو ہمیں اپنے آج کو سنوارنا ہوگا، آج کو آراستہ کرنا ہوگا کل کو سنوارنے کے لیے، کل کی عظمتوں کے لیے۔ آج اگر ہم نے قوم کو بیدار کیا، آج اگر قوم کے نونہاروں کو تعلیم دی، تو کل اگر مکمل ہمارا نہیں ہوا تو ایک باعزت کل ہمارے پاس ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے وہ قومیں جو اپنے ماضی کی بنیادوں پر اپنے مستقبل کی دیواریں اٹھایا کرتی ہیں، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، اور وہ قومیں جو اپنے ماضی کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ آج ہم بے چہرگی کا شکار ہیں، ہمارا تشخص مٹ رہا ہے، ہماری انفرادیت مٹ رہی ہے، ہماری پہچان مٹ رہی ہے، ہماری پہچان خود نہیں مٹ رہی، مٹائی بھی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں شناخت کا کوئی لمحہ ہے وہ سب مٹایا جا رہا ہے۔ تاریخ ہمیں عدم کے پردوں میں ڈالنے کے لیے مکمل طور پر فیصلہ کر چکی ہے، اور یہ مٹانا غیروں کے ہاتھ سے نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ کبھی آپ نے حجاز کی زمین دیکھی؟ کبھی عقائد و جہاں کے نقوش قدم کو آپ نے دیکھا؟ آپ تو آج ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر و فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ عظیم افراد کہ جن کے قدموں سے یہ بزرگیاں وابستہ تھیں، ان کے مزارات کا کیا ہوا؟ ان کے گھروں کا کیا ہوا؟ ان کے آثار تاریخ کا کیا ہوا؟ ان کے نقوش قدم کا کیا ہوا؟ ان کے معالم نقوش کا کیا ہوا؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ دنیا اپنے مزعومہ غیر تاریخی افراد کی قبریں تلاش کر رہی ہے اور پتھر تلاش کر رہی، جائے پیدائش تلاش کر رہی۔ آج دنیا کا یہ عالم ہے، مسجد اقصیٰ کی دیواروں کے نیچے ایک پتھر تلاش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق جناب موسیٰ سے تھا، اور آج ہم ان تمام سنگریزوں کو مٹا چکے ہیں جہاں رسول کے نقش قدم پڑے تھے۔ اللہ اکبر! یہ جب خود ہم اپنی تاریخ مٹانے کے لیے تیار ہیں تو دوسرے سے کیا شکوہ، دوسرے سے کیا گلہ؟ اور یہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں دین سے ناشنائی ہو گئی تھی۔ جس دور میں ایک باطل قوت کا غلبہ ہوا ہے، اس دور میں مسلمان واقعی پسماندہ ہو گیا تھا علمی اعتبار سے، صرف روایات تھیں، صرف رسمیں تھیں، اور آج وہ پسماندگی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، آج ہم یاد دہانی کے مقام پر ہیں۔ شعور رفتہ کو واپس لانے کے لیے ہم کچھ کر گزرنے کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے توجہ سماعت فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام دین کے داعی بن کے آئے تھے، اور ایک عظیم علمی اور فکری اور شعوری انقلاب لے کر کے آئے تھے۔ دنیا کے لٹریچر میں انسان کی ذہنی صلاحیتوں کتنے نام ہیں؟ کبھی آپ تلاش کیجئے۔ قرآن عظیم میں جو نام دیے ہیں، ان ناموں کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کلام الہی نے ہماری صلاحیتوں کو جو نام دیے ہیں، اس میں فکر ہے، تدبر ہے، نظر ہے، مشاہدہ ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، تفکر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ سارے نام قرآن کے دیے ہوئے نام ہیں۔ کیا ہم فکر کے راستے پہ چل رہے ہیں، تدبر کے راستے پہ چل رہے ہیں، مشاہدے کے راستے پہ چل رہے ہیں، بصیرت کے راستے پہ چل رہے ہیں، بصارت کے راستے پہ چل رہے ہیں، معرفت کے راستے پہ چل رہے ہیں، عرفان کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ان تمام صلاحیتوں کا ایک حصہ بھی موجود ہے
اگر ایسا ہوتا تو خلا ہمارا ہوتا، چاند ہمارا ہوتا، زمین ہماری ہوتی، ساری کائنات ہماری ہوتی۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ایشیا و یورپ، مفکر اسلام۔ افلا تعقلون افلا تشعرون، تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تدبر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ سیر فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ افلاک پہ غور کرنے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ زمین کی سطح میں کیوں نہیں اترتے؟ اور سمندروں کے نیچے مدفون خزائن کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ کیا یہ قرآن پاک کی تعلیمات نہیں تھی؟ مگر یہ ساری توانائیاں دوسروں کنٹرول میں، اس لیے کہ ہم نے صدیوں سے قرآن پاک کو سے رشتہ توڑ رکھا ہے۔ ہم نے ضرور پڑھا ہے قرآن پاک کو، کچھ مسائل کی حد تک اور کچھ وظائف کی حد تک۔ قرآن پاک کو زندگی کا نظام اور آفاق و انفس سے کنٹرول کرنے کی دعوت کا نظام ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج رسوائیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، تباہیاں ہمارے گھر ہو آ چکی ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ایک نعرہ ہے پوری دنیا کا، بنایا ہوا نعرہ، ہم ایسے ہیں نہیں، ایسا دکھایا جا رہا ہے۔ واللہ العظیم ہم ایسے نہیں۔ اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام اتحاد کا مذہب ہے، اسلام انسانی قدروں کے اہتمام کا مذہب ہے، اسلام حقوق انسانی کا مذہب ہے، اسلام حقوق نسواں کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے۔ آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع، یہ آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں۔ اسلام ان تمام خوبیوں کا مذہب ہے جو آج دنیا جس کا نعرہ لگا رہی ہے، مگر میرے عزیز ساتھیوں، ان تمام خوبیوں کو ہم نے دنیا کے سامنے قرآن کی روشنی پیش کب کیا ہے؟ کہاں ہم نے پیش کیا ہے اسلام کی ان خوبیوں کو؟ ہمارے مقررین نے، ہمارے ادبا نے، ہمارے قلمکاروں نے، ہمارے مدرسین نے کبھی یہ کوشش کی کہ اسلام کی بیوٹی کو، اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے وہ پیش کر سکیں؟ اگر ایسا نہیں تو دنیا اپنے طور پہ اسلام کی جو تصویر پینٹ کرے گی، ویری اگلی پینٹنگ آف اسلام، وہ آج ہمارے سامنے۔ ہم ٹیررسٹ ہیں، دنیا میں ٹیررزم کا خاتمہ کرنے والا مسلمان تھا۔ ہم معاذ اللہ دہشت گرد ہیں، دنیا میں دہشت گردی کی قبر تیار کرنے والا طرح مسلمان تھا، دنیا کے دہشت گردوں کو فنا کرنے والا مسلمان تھا، دنیا میں دہشت گردی بجائے محبت کا پیغام دینے والا مسلمان تھا۔ دنیا نے یہ وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جناب عمر کے زمانے میں 30 لاکھ مربع میل پہ صرف محبت تھی، نفرت کا کوئی تصور نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا شان خطابت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب اسلام کی اولین صدی میں، پہلی صدی میں within 100 years اسلام نے دنیا کے 3 بر اعظموں کو محبت کے رشتے سے جوڑ دیا تھا۔ افریقہ ہے، یورپ ہے اور ایشیا ہے، اور یہی 3 بر اعظم روشنی میں تھے۔ یورپ کا پتہ نہیں تھا، آسٹریلیا کا وجود نہیں تھا، کینیڈا کا وجود نہیں تھا، امریکہ بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ جو 3 بر اعظم روشنی میں تھی، ان 3 بر اعظموں کو محبت کی روشنی میں جوڑنے والا، محبت کی زنجیر میں جکڑنے والا اور امن اور شانتی سے بھر دینے والا وہ تنہا اسلام ہے۔ مگر آپ کو اپنی تاریخ معلوم کریں، آپ کا بچہ کرکٹر کو جانتا ہے، کس کا رینک کیا ہے، کتنا جیتا ہے، اس نے کتنے چھکے لگائے ہیں، فلم اسٹاروں کو جانتا ہے، مگر رسول اللہ کو نہیں جانتا، صحابہ کرام کو نہیں جانتا، فاتحین اسلام کو نہیں جانتا، مبلغین کو نہیں جانتا، فقہا کو نہیں جانتا، داعیان دین کو نہیں جانتا، مصنفین کو نہیں جانتا، ریسرچر کو نہیں جانتا، وہ رازی کو نہیں جانتا، غزالی کو نہیں جانتا، ابن حیثم کو نہیں جانتا، وہ اپنے تاریخ کے عظیم معادن کو نہیں جانتا ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ بھول گیا ہے ہمارا نوجوان۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بار نوجوان نسل کو سوال دیجئے، ایک بار، صرف ایک بار، بار بار نہیں۔ جب کسی قوم کی نوجوان نسل ایک بار سنبھل جاتی ہے تو صبح قیامت تک اس قوم کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جنریشن گیپ کا۔ 2 آدمی ایسے ہوں جس میں ایک بچہ ایک بوڑھا ہو تو کبھی بچہ بوڑھے کی تقلید نہیں کرے گا، بچہ اپنے دادا کو فالو نہیں کرے گا، بچہ اپنے باپ کو فالو نہیں کرے گا۔ بچہ اگر فالو کرے گا تو اپنے بعد اپنے سے آگے جانے والے بھائی کو فالو کرے گا۔
اپنے دوست کو فالو کرے گا، عمر کا تقاضا ہے، جذبات کا تقاضا ہے، محسوسات کا تقاضا ہے کہ ہم عمر لوگ ایک دوسرے کے لیے باضابطہ مثال بن سکیں۔ بچہ اپنے آگے جانے والے بڑے بھائی کو فالو کرے گا، نوجوانوں کو فالو کرے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں معیار بن جائے دین کے لیے، تو ایک مرتبہ اپنے بچوں کو سنبھال دیجیے، اس لیے کہ جب بچہ نوجوان جب سدھر جائے گا تو آنے والا بچہ بھی سدھر جائے گا، اس کے آنے والا بچہ بھی سدھر جائے گا، اس کے بعد آنے والی نسل بھی سنبھل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے نوجوانوں کو نہیں سنبھالا تو یقین مان لیجئے کہ یہ نسل کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی، کبھی عظمت و بلندی کا سورج تو نہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے اور ہم آج ناؤ اور نیور کی کنڈیشن میں، ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ آج سنبھال لیجئے، سنور جائیں گے، آج بگڑ جائیں گے، کبھی نہیں سنوریں گے۔ اور یہ درسگاہیں، یہ ادارے، یہ کلیات، یہ جامعات، یہ مدرسے نوجوانوں کو سنوارنے کے لیے ہیں، نوجوانوں کو آراستہ کرنے کے لیے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قوم مسلم کا نوجوان اگر سنور جائے تو قوم مسلم کا مستقبل بھی آراستہ ہو جائے گا اور سنور جائے گا۔ اور اس کے لیے درسگاہوں کا قیام بے پناہ ضروری ہے۔ درسگاہیں تو بہت ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ان دیہاتوں میں جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچی تھی، آج ان دیہاتوں میں علم پھیل رہا ہے، مگر دین کے بغیر پھیل رہا ہے، اخلاق کے بغیر پھیل رہا ہے، شریعت کے بغیر پھیل رہا ہے، انسانیت کے بغیر پھیل رہا ہے۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگ، یہ ترقی یافتہ لوگ بیرسٹر بنیں گے تو غلط فیصلے کریں گے، حکمراں بنیں گے تو رشوت لیں گے، ظلم کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ پہلے انسانیت پلاؤ دلوں کے اندر، اس کے بعد ڈگری دو، انسانوں کے لیے مفید بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا۔ اور یہ نظام تعلیم تو صرف اسلام نے دیا ہے، پیغمبر اعظم کی حیثیت معلم کی بھی اور مزکی کی ہے۔ وہ تعلیم بھی دیتے تھے اور اخلاق کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ ایک طرف آپ نے اپنے کو معلم کہا ہے، کتنا عظیم مقام ہے کسی ٹیچر کا اور معلم کا۔ رسول اپنے کو معلم کہہ رہے ہیں، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ کیسا معلم ہے وہ رسول؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ وہ معلم جس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ معلم جس نے کسی کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا، وہ معلم جس کا کوئی عالم دنیاوی استاذ نہیں ہے، وہ معلم جس کا معلم صرف پروردگار عالم ہے، جس نے مبدأ فیاض سے سیکھا ہے اور دنیا کو تعلیم دی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر ہم رسول پاک کے شاگرد ہیں تو براہ راست خدا کے شاگرد ہیں۔ یہ علماء تلامید الرحمن اسی لیے کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، رسول پاک کی احادیث کے ذریعے اپنے فکری حیثیتوں کو سنوارتے ہیں۔ اور رسول پاک کا عالم کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محمد عربی اپنی طرف کچھ نہیں بولتے، بلکہ بولتے جو کچھ بولتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تقدیر کے فیصلے بولتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ کی مقدس زبان پر۔ اس لیے معلم بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں اور تزکیہ فرمائے۔ ایک طرف فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، اور کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ میں اخلاق کی تمام بلندیوں کو اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دوں، مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہوا نظر آؤں۔ اخلاق اور تعلیم دونوں ساتھ ساتھ جب ہوگی تو انسان وحشی نہیں ہوگا، بلکہ انسان بن جائے گا۔ یاد رکھیے، علم عقل کو سنوارتا ہے، عقل کے آفاق کو وسیع کرتا ہے، عقل کو روشن کرتا ہے، اور برطلبہ ایک مفکر ہے جو کہتا ہے کہ عقل کا کام یہ ہے کہ ہماری سفلی خواہشات کے لیے راستے تیار کرے۔ ہم جو ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں، عقل اس کے لیے راستہ دکھائے۔ ہم جو لوٹنا چاہتے ہیں، عقل اس کے لیے راستہ دکھائے۔ ہم جو بمباری کرنا چاہتے ہیں، عقل راستہ دکھائے۔ عقل اگر بغیر عشق مصطفیٰ کے ہے تو تباہی اور بربادی ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا، اللہ اکبر، عقلست غلام من، عقلست غلام من، عشقست امام من، عشقست امام من، من بندے آزادم، عشقست امام من۔ عشق ہمارا امام ہے، محبت رسول امام ہے، عقل ہماری غلام ہے۔ جب تک محبت رسول کی امامت میں عقل کا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، اس وقت تک کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور محبت رسول کے لیے ضروری ہے کہ قرآن عظیم کی تعلیم عام کی جائے، سرور کائنات سے ناقابل شکست محبت پیدا کی جائے،
جو ہر میدان زندگی میں ہمارا تعاون کرتے نظر. آج علم بک رہا ہے, بازاروں بک رہا ہے, علم کا سودا ہو رہا ہے, علم کو خریدا جا رہا ہے, علم کو فروخت کیا جا رہا ہے, علم کی باضابطہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں, پڑھا لکھا آدمی اس کی قیمت متعین کی جا رہی ہے, ڈالر میں, روپوں میں باضابطہ قیمت لگائی جا رہی ہے, مگر جو علم دیوانگی مصطفیٰ دے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے, اس لیے کہ علم ایک دفعہ اپنے کو بازار رسول میں بیچ چکا ہوتا ہے. وہ بکا کرتا ہے جو کہیں بکا نہ ہو, مگر وہ کبھی نہیں بکتا جو بازار رسول میں بک چکا ہو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. علم اور عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا. یہ ہے اخلاق رسول کی بات. علم کو خلق رسول کے ذریعے سنوارا جائے, علم کو تزکیہ کے ذریعے سنوارا جائے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب دین اور دنیا کا علم ساتھ ساتھ ہو, ایگزسٹنگ سائڈ بائی سائڈ. اگر آپ نے صرف دنیا حاصل کیا, درندہ اور وحشی بن جائیں گے, ظالم بن جائیں گے. اور دین حاصل نہیں کیا, دنیا میں آپ کا کوئی مقام, دین حاصل کیا کوئی مقام نہیں رہے گا. دونوں ہونا چاہیے, اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں دونوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقار میاں نے کل گفتگو میں ایک بات کہی تھی اپنی انگلش کتاب میں. انہوں نے کہا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ دراصل علم جب دین سے جدا ہوتا ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. علم کو دین سے وابستہ رکھا جائے اور پھر انسان اتنا عظیم ہو جائے گا کہ بقول حضرت امام رومی رحمۃ اللہ, جلال الدین رومی نقل کیا تھا جلال الدین رومی کے, کہ آپ ایک قطرہ نہیں ہیں علم کے سمندر میں, آپ ایک ایسا قطرہ ہے جس میں سمندر و علم سینکڑوں سمندر پوشیدہ ہیں. آپ ایک ایسا قطرہ ہیں جس میں سینکڑوں سمندر پوشیدہ ہیں. ہم قطرہ علم ضرور ہیں, مگر ہمارے اندر فکر و نظر کا سینکڑوں سمندر لہریں لیتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہم سرور کائنات کے دامن سے وابستہ ہیں, سرور کائنات کی تعلیمات سے وابستہ ہیں, سرور کائنات کے نظام سے وابستہ ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, علم کا پھیلاؤ بے پناہ ضروری ہے, علم کی وسعت بے پناہ ضروری ہے. میں اپنے علماء سے کہوں گا, مورخین سے کہوں گا, مطالعہ کرنے والوں سے کہوں گا, کبھی آپ نے یہ بات سوچی, کبھی آپ نے غور کیا کہ عربوں کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کو عہد رسالت سے پہلے اور عہد رسالت کے بعد دو نام دیے گئے ہیں. عقائد و جہاں سے پہلے جو تاریخ ہے اس کو ہم عہد جاہلیت کہتے ہیں. آپ کسی بھی کو پڑھ لیں, کسی مورخ کو پڑھ لیجئے, حضور کے بعد کا جو دور ہے وہ دور اسلام ہے. اسلام اور جاہلیت میں منافات ہے, تباین ہے, ترادف ہے, تضاد ہے, رشتہ کیا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام حضور کے بعد کا دور ہے, حضور کا دور ہے, اس سے پہلے دور جاہلیت. اگر دور جاہلیت تھا حضور سے پہلے دور, تو اس کو دور علم کہا جانا چاہیے تھا, اور اگر یہ دور اسلام ہے تو اس کو دور کفر کہنا چاہیے تھا. مگر عجیب بات ہے کہ یہاں اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت ہے. اسلام کا دور ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا, اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. کہاں اسلام ہے؟ دکھائیے, آپ مجھے دکھائیے اسلام کہاں ہے. تاریخ کی اس تقسیم کے حوالے سے بتائیے, تاریخ کے اس ترازو کے اعتبار سے بتائیے, اسلام کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں علم ہوگا وہی اسلام ہوگا. قرآن عظیم نے کتنے واضح الفاظ میں کہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ بڑا وسیع موضوع ہے جو میں نے چھیڑ دیا ہے. میں سوچوں گا اسے سمیٹ سکوں آپ کی جھکی ہوئی پلکوں اور بجھل ذہنوں کے حوالے اور سماعتوں کے حوالے. میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ میں ہی کہوں اور میں ہی سنوں بھی اسے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور یہ خیال رکھیے کہ آئندہ اگر کبھی مجھے حکم دیں آنے کا تو براہ کرم 10 اور 12 کے درمیان. اس کے بعد رات اپنی چادر ڈال دیتی ہے ذہنوں پر بھی اور آفاق اور شعور پہ بھی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو وقت ہے وہ زندہ وقت دیا جائے تاکہ زندگی کی بات کی جا سکے, زندگی کی حرارتوں کی بات کی جا سکے, زندگی کے تب و تاب کی بات کی جا سکے, زندگی کے رم کی بات کی جا سکے, اور زندگی کی حرارت کی بات کی جا سکے. سوئے ہوئے ذہنوں کے ساتھ رات کے آخری حصے میں ذکر کیا جا سکتا ہے, دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, تہجد پڑھی جا سکتی ہے,
مگر فکر کے آفاق کو روشن کرنا ہم جیسے نادانوں کے لیے بہت مشکل کام ہے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں. یہ الزام لگایا نہیں گیا ہے، بنایا گیا ہے. پہلے ٹیررسٹ پیدا کیے گئے جن کو اسلام کا نام دیا گیا، اور پھر جب انہوں نے تباہیاں مچائیں تو ہم کو ٹیررسٹ کہا گیا. یہ ابو بکر کون تھا جانتے ہیں؟ یہ جو دولت اسلامیہ کا حکمراں کہلاتا ہے خود کو، اور مارا جا رہا ہے عراق میں اور سیریا میں. نام وہ دیے ہیں جو ہمارے اکابر کے نام دیے، ان یہودیوں کے، ان ظالموں کے نام وہ دیے گئے ہیں جو ہمارے اکابر کے نام. اسامہ کون تھا؟ اسامہ کیا عالم اسلام میں کبھی اسے جانا جاتا تھا امریکہ کی دریافت سے پہلے؟ یہ سب یورپ کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں. امریکہ کے پیدا کیا، مروایا، مار ڈالا، اسلام کو بدنام کیا گیا. ٹوئن ٹاور خود اٹھایا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا. اور اس کے بعد ہم ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں. جہاں کوئی جماعت نہیں وہاں جماعتیں پیدا کر دی گئیں. یہ فلاں مجاہدین ہے اور یہ فلاں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر ان کے نام پہ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ سازش ہے جس کا ہم شکار ہیں. اس سازش کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ دو ہی راستے، علم اور کردار کے ذریعے سے. آپ پاس کوئی طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وسائل نہیں آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہیں، ٹی وی کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بولنے والے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. عالمی طور پر آپ کی آواز سنی جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے. پوری عرب دنیا نے 47 کنٹریز نے ایک بھی ایسا ادارہ قائم نہیں کیا جہاں مسلمانوں کی آواز پھیلائی جا سکے. ایک الجزیرہ بنایا تو وہ بھی خرید لیا گیا. کوئی میڈیا نہیں ہے آپ کے پاس. یہ عیاش حکمراں اپنی دولت کو وحشت کی نظر کرنے کے لیے یورپ کی منڈیوں میں لٹاتے نظر آتے ہیں، مگر کبھی مسلمانوں کا بھی خیال نہیں. آج ہمارا قاتل جو بات ہمیں قتل کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے وہی ہمارے اخبارات بھی نقل کرتے ہیں، وہی ہم بھی بولتے نظر آتے ہیں. ہمیں خود معلوم کہ اصلیت کیا ہے اور حقائق کیا ہیں. بہرکیف ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ ہے ٹیررزم کا، دہشت کا، آتنکواد کا. یہ پروپیگنڈا اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ جب ہمیں مارا جائے تو دنیا ہماری ہمدردی نہ کر سکے. ہاں یہ مارنے کے قابل نہیں تھے. جب ہماری آبادیوں پہ حملے ہوں، عراق اور لیبیا کو تباہ کیا جائے، دنیا انسانی کی بنیاد پہ بیدار نہ ہوتا. یہ اگر نہ ہوتے تو 40 دن میں امریکہ کو صدام ختم کر دیتا. یہی نعرہ تھا نا اس کے پاس ایک ایسا اسلحہ ہے کہ وہ پورے عرب اور پورے امریکہ اور یورپ کو ختم کر سکتا ہے چند منٹوں کے اندر. وہ اسلحہ آج تک نہیں مل سکا، وہ ویپن آج بھی نہیں مل سکا. تو مارنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. اب ان بہانوں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ دو راستے ہیں. تو یا تو علمی اعتبار سے ہم اس مقام پہ پہنچیں کہ میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہو، دنیا کی آواز ہمارے کنٹرول میں ہو، لاسلکی ذرائع ہمارے کنٹرول میں ہوں، اور ہوا کی دوش پہ سفر کرنے والی خبریں ہمارے کنٹرول میں ہوں، تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. یا پھر ہمارا کردار اسلامی ہو جائے گا. بے شک بے شک. کیا آقائے دو جہاں کے زمانے میں الزامات نہیں لگے تھے؟ حضور دیوانے ہیں، حضور مجنوں ہیں، معاذ اللہ حضور غلط تعلیم دے رہے ہیں، قرآن حق نہیں ہے، حضور کس سے کام لے رہے ہیں. یہ سارے الزامات لگانے والی پوری دنیا تھی، اور میرے آقا تنہا تھے، مگر جو ایمان لائے وہ آقا کے سانچے میں ڈھل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کردار نے ہر پروپیگنڈے کا جواب دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ ذرا سوچئے، صحرائے عرب سے نکلنے والے تھوڑے سے مسلمان جب عرب سے نکلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس زمین پہ گئے تھے اس زمین کا کلچر بدل جاتا، اس زمین کے کلچر کو قبول کر لیتے، اس زمین کو قبول کر لیتے، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے تمدن کو، وہاں کے نظام کو قبول کر لیتے. یہ ہونا چاہیے تھا. عرب کے صحرا سے، مشقتوں کی زمین سے، ڈیزرٹ سے نکلنے والا مسلمان روم کی زمین پہ پہنچا. بڑی حسین زمین، بڑی خوشگوار زمین، سرخ رخساروں کی زمین، سرخ پھولوں کی زمین، نکھتوں کی زمین اور بہاروں کی زمین. روم پہنچا تو دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا. روم کے حسن متصل نہیں، بلایا ہوگا، آواز دی ہوگی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری نے عصمت نظر مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ کو خرید نہ سکی. یہی مسلمان ایران پہنچا. ایران بھی شعلہ سرخ کی سرزمین تھی، آتش پوجی جاتی تھی،
آتشی رخسار رکھنے والے تھے. بڑی حسین زمین تھی، گلاب کی زمین، لالہ صحرائی کی زمین، یاسمین کی زمین، یاسمن کی زمین، نسرین کی زمین، نسرین کی زمین. آپ ذرا سوچیے، یہ سارے نام ایران نے دیے ہیں. ہماری زمین پہ تلسی جی پھولا کرتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کس قدر عظیم تہذیب وہاں موجود تھی. مگر مسلمان جب گیا تو آتش کدے کنارے اللہ اکبر اس نے بند کیا، نماز پڑھی اور آنکھ کا سجدہ نہیں کیا، اور صرف 24 سال کے اندر پورا ایران اسلام کیا آغوش میں آ گیا. کیا انہوں نے نبی کے دیوانوں کو دہشت گرد نہیں کہا ہوگا؟ کیا جانے والوں کو فاتحین کہہ کے بدنام نہ کیا گیا ہوگا؟ مگر نہیں، قرآن تھا ان کے پاس، نبی کی سیرت تھی ان کے پاس. ہم ہندوستان بھی آئے، آج جو بھی نام دے دیں آپ ہمیں کہ ہم یہاں آئے اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں مٹھی بھر آنے والا ہندوستان کے کئی کروڑ انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا. یہ ممکن نہیں. اگر عدل نہ ہوتا، انصاف نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، نبی کا اخلاق نہ ہوتا، تو یہ حکومت 52 سال تک نہیں چل سکتی تھی. یہ دین تھا کہ جن کی بنیاد پر مساوات کی تعلیم دی گئی، ہر ایک سے پیار کیا گیا، ہر ایک سے محبت کی گئی، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنی زبان بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، ہر ایک سے محبت کی گئی. اور اس کے نتیجے میں اسلام ایک غالب قوت بن کے دنیا کے سامنے آیا. آج جو بھی آپ چاہیں تاریخ کو جتنا چاہیں مست کر دیں، اور ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، اور کوئی کیوں پڑھے گا؟ مگر میرے عزیز ساتھیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمان بن کے آیا تھا. اس نے اس دور جہل و غباوت کو، ظلم کو دور کیا، محبتوں کا پیغام دیا. اور محبت کا دائرہ ایسا ہے کہ آج بھی محبت کرنے والا فقیر لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لیتا، آج بھی پیدا کر لیتا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام علیہ. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھی اور دوستو کہ آپ ذرا سوچیں کہ مسلمان ایران پہنچے، ہندوستان آیا، دریائے گنگا کے پانی سے اس نے وضو کیا، اور اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. ہم نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. خواجہ اعظم تنہا ہے مگر اپنے اخلاق اور محبت کی بنیاد پر دلوں کی دنیا کو انہوں نے فتح کیا. داتا گنج بخش تنہا ہے اور پورے پنجاب کو اسلامی دولت سے آشنا کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تنہا ہے اور درجنوں حکومتوں کی کچکلاہیوں کو دور کیا انہوں نے. حضرت نظام الدین اولیاء نے کئی درجن بادشاہوں کا دور دیکھا، کبھی جھکے نہیں، ہمیشہ ان کے دروازے میں لوگ جھکتے رہے. تغلق نے انحراف کیا تھا، تباہ کر دیا گیا. محمد تغلق جھکا تو ہمیشہ قدموں میں جھکا رہا. تاریخ کے نمالوں کہتے ہیں اور آخر ہمارے سامنے جو اولیاء کرام کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت کے سامنے، اخلاص کے سامنے. آج آپ اندازہ کریں کہ مسلمان جہاں بھی گیا، روم کی زبان عربی نہیں تھی، چائنا کی زبان عربی نہیں تھی، ہندوستان کی زبان عربی نہیں تھی، ایران کی زبان عربی نہیں تھی. آپ اندازہ کریں یورپ کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن مسلمان ایک صدی کے اندر ہر جگہ پہنچا اور قرآن لوگوں کے دل میں اس نے اتارا. کیسے اتارا؟ قرآن کی زبان عربی ہے، لوگ عربی نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا، زندگی قرآن کے سانچے میں ڈال دیا تھا. دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے شرح کرے ہوں. حضرات، آج اسی قرآن کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی سے نمایاں ہو رہا ہو. واللہ اگر آج 1 کروڑ 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو ہر پروپیگنڈا، دہشت گرد کا ہر پروپیگنڈا، آتنکواد کا ہر پروپیگنڈا دم توڑ دے گا اور مسلمان اپنی محبت کے ذریعے سے دنیا کو جیت سکے گا. السلام علیکم.